نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات بولو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو یعنی سچی بات کرو۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، ان نعمتوں میں زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان کی جو نعمت ہے، جو ہم اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو زبان کو بھی پیدا کر دیا، اور وہ زبان بول رہی ہے اور مرتے دم تک بولتی ہے۔ جب بچہ بولنا سیکھ لیتا ہے تو جب بولنا شروع ہو جاتی ہے تو مرتے دم تک اس زبان سے بولتا ہے، لیکن کبھی جو ہے اس زبان کو چارج کرنے کے لیے آپ کو چارجنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، ماہانہ آپ کو پیسے بھرنے پڑتے ہیں، آپ کو بھرنے پڑتے ہیں، لیکن زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، زبان کی جو دولت اور نعمت، اس دولت کا، اس نعمت کا ہم استعمال کرتے ہیں، ایسی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں جہاں پر استعمال ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرات علماء نے فرمایا جب اللہ نے یہ زبان دی ہے اور اس زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہی بولے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتے ہیں وہی بولے، اس کے علاوہ جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہ بولیں۔ اس لیے فرمایا کہ بولنے سے پہلے تولو، پھر بعد میں بولو۔ جو آدمی اپنی بات کو بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور جب سوچ کر وہ بولتا ہے، وہ امن میں ہوتا ہے، عافیت میں رہتا ہے، بغیر سوچے سمجھے جہاں چاہیں جیسے چاہیں استعمال کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر فرمایا کہ یہ زبان کے ذریعے سے آدمی تقریباً 20 قسم کے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ صرف زبان کے 20 گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں سکیلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئیں، هل یکب الناس فی النار علی وجوہہم وعلی وجوہہم او منافقرہم۔ الفاظ بدل رہا، الفاظ جو ہے تھوڑا آگے پیچھے اونچ نیچ ہو رہے ہیں الحدیث کے الفاظ، لیکن فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئیں، جہنم میں جو جانے والے لوگ ہیں زیادہ تر جو جانے والے ہیں وہ ناکوں کے بل جانے والے نہیں ہیں، اور اپنے منہ کے بل جانے یعنی منہ کے ذریعے سے جانے والے نہیں ہیں،
بلکہ فرمایا الا حصائد السنۃ، مگر یہ کہ وہ جو جہنم میں زیادہ تر جاتے ہیں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں، یعنی ایسے گناہ آدمی زبان کی وجہ سے کرتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر جہنم میں جانے والوں کی تعداد وہ ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہوں گے کہ کسی نے جو ہے بدکاری کی ہوگی، کسی نے فلاں کیا ہوگا، کسی نے فلاں کیا ہوگا، لیکن جو تعداد میں اگر دیکھا جائے تعداد میں، تو زیادہ تر جہنم میں جانے والوں کی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو زبان کے گناہوں میں ملوث ہو، زبان کے گناہ کیے ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کیے جائیں۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زبان کے ذریعے سے ایک گناہ غیبت، زبان کے ذریعے سے جو میں نے کہا کہ 20 قسم کے گناہ ایسے ہیں جو زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے، تو ان میں سے ایک گناہ غیبت، ان میں سے ایک گناہ غیبت کرتا ہے، لن ترانیاں بکتا ہے۔ تو فرمایا حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور آ کر حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں دعا کر دوں گا۔ ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، وہ بار بار بول رہا تھا۔ حضرت کے بار بار بولنے کے باوجود وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مجھ سے دعا، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے دعا کر دیں کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تو اتنا بول رہا ہے تو بتا بھی دے کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اب وہ بار اصرار کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اگر شادی شدہ کرتا ہے، اسلامی مملکت ہے، تو اسے سنسار کر دیا جاتا ہے، رجم کر دیا جاتا ہے، اور اگر بغیر شادی شدہ کرتا ہے تو اسے کوڑے برسائے جاتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا میں بار بار تیرے بولنے کی وجہ سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ تو نے غیبت کر لیا ہے، تو بار بار اتنا بول رہا تھا کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ تو نے غیبت کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی سخت ترین گناہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، فرماتے ہیں کہ وہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کبھار بدکاری کر بھی لیتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ بدکاری کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ احساس اس کے دل میں ہو اور اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے گناہ کو معاف بھی کر دیں، اس کی توبہ کو قبول کر لیں۔ لیکن غیبت کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ میں نے غیبت کی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی غیبت کر بھی لیا اور معافی اللہ سے مانگ بھی لیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہو جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر کسی کی غیبت کر لی ہو تو اس وقت تک اللہ تعالی اس کے غیبت کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ بندہ اس بندے کے پاس جا کر معافی نہ مانگ لے۔ اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے تمہاری غیبت کر دی تھی اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں،
جب بندہ وہاں کہے گا کہ مجھے میں نے معاف کر دیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی معاف کریں گے. لیکن جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک جو ہے غیبت کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا. بعض علماء نے مزید تھوڑی سی تخفیف یہ کر دی ہے کہ جن لوگوں کے سامنے تم نے کسی بندے کی غیبت کی ہے، کسی بندے کی غیبت تم نے کی ہے، تو اب تم جو ہے انہی لوگوں کے سامنے اس بندے کی تعریف کرو، اس کی اچھائیاں بیان کرو. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ہونے والا ایک گناہ کتنا خطرناک ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں تک فرما رہے کہ زنا سے بڑھ کر یہ غیبت کا کرنا. اور آج ہم وہ ہیں کہ روزہ رکھ کر بھی غیبت کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر بھی غیبت کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، خانقاہوں میں ہوتے ہیں غیبت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے گناہ نہیں سمجھا. شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے مسجد میں شراب نہیں پی جاتی. کوئی بندہ پی بھی رہا ہے تو مسجد میں نہیں پیتا، بازار میں جاتا ہے. وہ خانقاہوں میں شراب نہیں پیتا، بازار جاتا ہے. لیکن جو ہے غیبت اتنی بری بیماری ہے کہ آدمی مسجد میں غیبت کرتا ہے، خانقاہوں میں غیبت کرتا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی مل گیا تو غیبت کر لیتا ہے. اللہ معاف فرمائے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا کہ زبان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے اس زبان سے صرف اور صرف بولیں تو صحیح صحیح بولیں، سچ سچ بولیں. بےہودہ کلام، بےہودہ باتیں، غیر ضروری باتیں ہرگز بھی اس زبان سے نہ نکال. اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول ہوتا کہ نماز کے بعد آپ اپنے صحابہ میں غور و فکر کرتے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا. ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر حاضر تھے نماز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ حضرت کعب بیمار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب ان کے گھر کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد آپ نے فرمایا خوشخبری ہو اے کعب، خوشخبری ہو اے کعب. اتنا کہنا تھا کہ حضرت کعب کی والدہ جو گھر میں موجود تھی، وہ والدہ کہنے لگی کہ بیٹا کعب تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہو. اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا تھا کہ خوشخبری ہو، لیکن حضرت کعب کی والدہ کہنے لگی اے کعب تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت کعب نے بتایا یہ میری والدہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے کعب کی ماں، کیا تو اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ کعب تو جنتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تجھے یہ بات معلوم ہے کہ کعب کبھی کبھار اپنی زبان سے بد کلامی کر دیا ہو، فحش گوئی کر دیا ہو، اور اس فحش گوئی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں نہ بھیجیں، اور تو جنت کی خوشخبری سنا رہی ہے؟ یہ تو کس یقین کے ساتھ سنا رہی ہے؟ اندازہ لگائیں، ہم معمولی سمجھ رہے ہیں زبان کے اس گناہ کو. ہمارے ذہنوں میں تصور یہی ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، بدکاری کا کرنا گناہ ہے، کسی کا مال دبا لینا گناہ ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں بد کلامی کرنا یہ بھی سخت ترین گناہ ہے. اور ایسا سخت ترین گناہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ایک صحابی رسول کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کعب کی زبان سے کوئی بد کلامی نکل گئی، زبان سے کوئی فحش کلام نکل گیا ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالی جنت سے اس کو محروم کر دے، اور تم جنت کی بشارت دے رہی ہو.
اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی رسول کے بارے میں اور بولنے والے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے یہ دولت دی ہے تو اس دولت کا صحیح استعمال کریں. ایسا استعمال کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے، ہمارے جو بازو میں رہنے والے فرشتے ہیں، وہ فرشتے حیران ہو جائیں ہمارا ثواب لکھنے کی. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، ایک اللہ کا نیک بندہ آیا اور اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، غالباً مسند احمد کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کر اللہ کی تعریف زبان سے، زبان اگر صحیح استعمال کریں گے تو یہی زبان آدمی کو نجات کا ذریعہ بنتا ہے. اسی زبان سے آدمی فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے فرشتوں سے بھی آگے. لیکن اگر اس زبان کا غلط استعمال ہو، زبان کا غلط استعمال ہو تو وہ جو ہے شیطان ملعون سے بھی نیچے گر جاتا ہے. حضرت اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے کھانے کے لیے جو چمچ استعمال کرتا ہے، ایک چمچہ ہے، اس چمچے سے کھانا بھی ڈال رہا ہے، سالن بھی ڈال رہا ہے، میٹھا بھی ڈال رہا ہے، لیکن اسی چمچے سے تھوڑی دیر کے بعد وہ گندگی بھی اٹھا رہا ہے. بچے نے جو غلاظت کر دی ہے اس غلاظت کو بھی اسی سے اٹھا رہا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ہی چمچ سے اچھا کھانا بھی ڈال رہا ہے اور کھانے کی چیزیں بھی اس میں میٹھا وغیرہ سب نکال رہا ہے، اور اسی چمچ سے جو ہے وہ بچے کی گندگی بھی اٹھا رہا ہے. تو اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ یہ بیوقوف ہے، احمق ہے. تو فرمایا کہ یہ ٹھیک اسی طریقے سے کہ بندہ جو ہے اپنی زبان سے اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے، اور اللہ کا نام لیتا ہے اور اسی زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، اپنی لنترانیاں گاتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ چمچ سے جو ہے ایک ہی چمچ سے میٹھا بھی لے رہا ہے اور ایک ہی چمچ سے گندگی بھی لے رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ آیا جو دعا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الفاظ مختصر سے ہو سکے تو یاد کر لیں، یہ بہترین الفاظ ہیں. اللہ کی اتنی بہترین تعریف ہے، اتنی بہترین تعریف ہے کہ فرشتے جب وہ بندہ ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کر دیا تو فرشتے جو ہے نامہ کرامن کاتبین سوچنے لگے کہ ہم کیسے اس کا ثواب لکھیں، ثواب کیسے لکھیں. سمجھ میں نہیں آیا تو فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان میں اللہ کے پاس گئے، جا کر عرض کرنے لگے، مولا یہ الفاظ اس طرح سے اس نے کہے، آپ مجھے ہم ہی بتا دیں کہ ہم کیسے اس کا ثواب لکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھ دو جیسے یہ بندہ پڑھ رہا ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ایسے ہی لکھ دو، اس لیے کہ اس کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے، میں خود اس کو جب یہ قیامت میں آئے گا تو میں مل کر اس کا ثواب دوں. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، امی جان جو ہے ہماری امی جانوں میں شمار کی جاتی ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو جب گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین اپنے سامنے جو ہے دانے رکھ کر ذکر کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، ذکر کر رہی تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں گھر کو آئے تو دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے لیکن دوپہر کے وقت میں بھی ذکر کر رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جویریہ میں جب گیا تھا تب بھی ذکر کر رہی ہو, ابھی بھی ذکر کر رہی ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں ذکر کر رہی ہوں. میں جب یہاں سے گیا تھا تو میں نے کچھ الفاظ کہے ہیں, اگر تو وہ الفاظ کہہ لیتی, میں نے جو اللہ کی تعریف کی ہے وہ تعریف تم بھی کر لیتی, تو اللہ تعالیٰ تم نے جو صبح سے لے کر اب تک ذکر کیا ہے اور جو ثواب تم نے کمایا ہے وہ سارا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان جملوں میں عطا کر دے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ وزینت عرشہ. یہ جو کلمات ہیں عام طور پر دعاؤں میں یہ دعائیں کی جاتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو بتایا کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات کو اگر تم بول لیتی تو صبح سے لے کر شام تک جو ذکر تم نے کیا ہے اس کا سارا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے. محترم بزرگ و دوستو, ہمیں سوچنا چاہیے, زبان کی حفاظت کرنی چاہیے, اور زبان کو بولنے کا موقع آئے تو ایسی بات بولنی چاہیے جس سے جو ہے کسی کا بھلا ہو, کسی کا خیر ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان منکم, تم میں سے جو بندہ آخرت کے پر اور اللہ پر, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جن میں سے جو بندہ اللہ پر اور اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو, اس بندے کو چاہیے کہ فلیقل خیرا, اس بندے کو چاہیے کہ بات بولیں تو خیر کی بات بولیں, بھلی بات بولیں, اچھی بات بولیں, اللہ کا ذکر کریں, تلاوت کریں. آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو بہت ساری برائیوں سے آپ خود بچ جائیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تھی کہ جانوروں پر بھی, چرندوں پر بھی, پرندوں پر بھی حکومت چلتی تھی. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. حضرت مولانا امین صفدر صاحب اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جو ہے پرندہ غائب تھا, غالباً ہدہد پرندہ غائب تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو طلب کیا کہ جاؤ, جا کر اس پرندے کو لے کر آؤ. کہتے ہیں کہ دوسرا پرندہ گیا, جا کر اسے تلاش کیا تو وہ ایک جگہ تھا, ایک جگہ دو پرندے آپس میں لڑ رہے تھے, اور یہ جو ہدہد پرندہ تھا ان کے دونوں کے درمیان میں ٹھہر کر ان کے درمیان میں مصالحت کرا رہا تھا. جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس پرندے کو بھیجا تھا اس نے آ کر بتا دیا کہ میں نے ہدہد کو بلا دیا ہے, وہ آپ کے پاس آ جائے گا. بلکہ جو ہے یہاں تک فرمایا کہ اس ہدہد پرندے نے اس پرندے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر انصاف منصف بنو, اگر حاکم بن کر دو آدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے والے تم بنو تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو. اللہ کا حکم ہے تو آپ پیغمبر سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے, اس لیے ان دونوں کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے, میں ان کا فیصلہ کر کر فوراً میں آپ کے پیغام پر حاضر ہو جاؤں گا, آپ کے بلاوے پر. چنانچہ وہ پرندہ آ کر بتا دیا. کچھ دیر کے بعد ہدہد پرندہ واپس آیا. اب ہدہد سے حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کیا ماجرا, تو ہدہد کہنے لگا کہ دو پرندے آپس میں لڑ رہے تھے. ایک پرندہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی زبان اچھی ہے, ایک پرندہ کہہ رہا تھا انسان کی زبان اچھی ہے. دوسرا پرندہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, انسان کا جو پیچھے کا راستہ جہاں سے گندگی نکلتی ہے, پیچھے کا راستہ جہاں سے گندگی نکلتی ہے جسے دبر کہا جاتا ہے, دبر اچھا ہے. کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس سے پورا واقعہ طلب کیا, ماجرا, تو ہدہد پرندے نے سارا واقعہ بیان کیا کہ جو پرندہ یہ کہہ رہا تھا کہ زبان اچھی ہے, اس کی دلیل یہ تھی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ, اللہ کے جو چیز
محترم ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ اوپر رکھتے ہیں، اور جو چیز بری ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، اسے نیچے رکھتے ہیں۔ ایک پرندہ کہہ رہا تھا کہ جو پرندہ یہ کہہ رہا تھا کہ زبان اچھی ہے، اس کی دلیل، پہلی دلیل یہ تھی کہ جو چیز محترم اور معظم ہوتی ہے اسے اوپر رکھا جاتا ہے، اور زبان کو اوپر رکھا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ زبان جو ہے محترم ہے۔ وہ دوسرا پرندہ کہنے لگا کہ تم کہہ رہے ہو کہ جو چیز محترم ہوتی ہے اسے اوپر رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جو چیز چھپا کر رکھی جاتی ہے، نیچے ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ اوپر رہتا ہے، اور جس کے اندر تواضع رہتا ہے وہ نیچے رہتا ہے۔ آپ نے پھلدار درختوں کو دیکھا ہوگا، وہ جھکے ہوئے ہوتے، تو پرندے نے کہا، ہدہد پرندے نے، کہ دونوں کے دلائل ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، جو منہ کا پرندہ ہے وہ بھی اچھے دلائل دے رہا ہے، اور جو ہے پیچھے کے راستے والا پرندہ ہے وہ بھی اچھے دلائل دے رہا ہے۔ تو اب نیچے والا پرندہ، پیچھے کے راستے والا، وہ کہتا ہے، منہ والا پرندہ کہتا ہے کہ دیکھو، کلمہ زبان سے پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، کلمہ زبان سے پڑھا جاتا ہے، تو زبان محترم ہو گئی، زبان محترم ہو گئی۔ اور تمہارے راستے سے تو گندگی نکلتی ہے، غلاظت نکلتی ہے، تمہارے راستے سے گندگی نکلتی ہے، غلاظت نکلتی ہے، تو لا محالہ زبان افضل ہے، اور جو پیچھے کا راستہ ہے وہ راستہ گندا ہے، اور جو ہے وہ غیر مفضول ہے۔ تو پیچھے والے راستے کا جو پرندہ تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھو، پیچھے کے راستے سے گندگی نکلتی ہے، لیکن ایک لوٹا پانی لے کر صاف کریں گے تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس زبان سے تم جیسے کہہ رہے ہو کہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اگر اللہ کو یاد نہ کریں، کلمہ نہ پڑھیں، تو یہ تمہارے زبان سے جو گندگی نکلتی ہے، میرے یعنی پیچھے کے راستے سے جو گندگی نکلتی ہے، اسے ایک لوٹے سے تو صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر زبان سے گندگی نکل جائے، زبان سے، تو ساتوں سمندر کا پانی لے کر بھی زبان کو دھو دیں، یہ گندگی صاف ہونے والی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے یہ سارا واقعہ سنا، اور سارا واقعہ سن کر ہدہد سے کہا کہ تو نے فیصلہ کیا کیا؟ تو اس نے جو ہے ہدہد نے کہا کہ میں نے فیصلہ یہ کیا کہ مومن کی زبان اچھی ہے اور کافر کا پیچھے کا راستہ اچھا ہے، اس لیے کہ کافر جو ہے زبان سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پیچھے کا راستہ اس کی جو زبان کی گندگی ہے اس سے زیادہ جو ہے بہتر ہے پیچھے کی گندگی، اس لیے میں نے کہا کہ مومن کی زبان اچھی ہے اور کافر کا پیچھے کا راستہ اچھا ہے۔ تو بہرحال محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ زبان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، زبان کو صحیح استعمال کیا جائے اور اللہ کی یاد میں اسے استعمال کیا جائے، اللہ کے ذکر میں استعمال کیا جائے۔ اللہ نے زبان دی، جہاں چاہے جیسے چاہے استعمال ہرگز نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مسائل کل بتائے جائیں گے۔